بلوچستان کے اندر اگر کوئی سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کرتی ہیں تو ہمیشہ سے واویلا مچا دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دہائیاں دی جاتی ہیں، لیکن جب یہ پنجابیوں کا خون اس طرح سے ان کو بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی جو جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ را پہلے ہی پریڈکٹ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ کل کچھ بڑا ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان کے اندر اس طرح بے گناہ جو پنجابی ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب مزید اس میں جو ہے یہ بھارتی اس طرح کی جو پراکسیز ہیں ان کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کے لیے بھی فنڈنگ ان کو یہ باہر سے حاصل کر رہے ہیں اپنے جو وکلاء کی فیسز کے حوالے سے۔ جمائمہ خان جس دن پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے آ گئی نا، اس دن عمران خان اور بشریٰ بی بی کی شادی کا آخری دن ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے پوچھیں فخر کے ساتھ، اس میں فخر درانی صاحب مجھے جوائن کرتے ہیں۔ جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا بلوچستان کے اندر، انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ 9 پنجابیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، میں کہوں گی شہید کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کیا کوئی دوسرے مارکے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں بلوچستان واقعے کے حوالے سے، وہ بھی فخر درانی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، آخر کیوں بھارت میں اتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ فخر درانی صاحب وقت دینے کے لیے۔ فخر درانی صاحب، بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان کے اندر، 9 پنجابیوں کو شہید کر دیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ بھی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، یہ واقعہ جو ہے اس سے پہلے بھی بارہا ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا جس میں سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے ہاسٹیجز بنائے، جس میں زیادہ تر آرمڈ فورسز کے وہ لوگ تھے جو عید کے لیے چھٹیوں پہ اپنے اپنے گھروں اور گاؤں میں آ رہے تھے۔ ان کو واقعہ کو جو ہے صرف وہ نہیں تھا، پھر اس سے بھی پہلے دیکھا جائے تو چند ایک گاڑیوں کو روک کے مزدور تھے جو پنجاب سے بلوچستان کے اندر کام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فروٹس وغیرہ لے کے آتے تھے ان کے ڈرائیورس وغیرہ گاڑیوں کے، ان کو چن چن کے یہ دیکھا جاتا ہے پنجابی ان کا اگر شناختی کارڈ ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو چن کے جو ہے وہ مارا جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا شہید کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں جو سوالیہ نشان ہے ہماری ان جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، خاص طور کے اوپر مارنگ بلوچ جیسے لوگ ہیں، اس طرح کے اور جو دیگر لوگ ہیں جو کہ بلوچستان کے اندر اگر کوئی سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کرتی ہیں تو ہمیشہ سے واویلا مچا دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دہائیاں دی جاتی ہیں، لیکن جب یہ پنجابیوں کا خون اس طرح سے ان کو بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی جو جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ مارنگ بلوچ کا میں آپ کو اگزامپل دوں گا، جب بھی یہ اس طرح کے واقعات ہوئے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر یہ کہا کہ مارنگ بلوچ جو بلوچ مسنگ پرسنز کا کیس اٹھاتی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، کیا وہ ان کے لیے پنجابی یہ جو شہید کیے جاتے ہیں وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا وہ کنڈیم کریں گی اس طرح کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو لوکلی ہو گیا، دنیا بھر کی اگر آپ سیکیورٹی کا ابھی کا جو ایک میکانزم دیکھ لیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ریاستیں جو برسر پیکار ہیں ان کی نو ٹالرنس پالیسی ہے۔ آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں اس ٹائم اگزامپل کے طور کے اوپر لے لیں کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے سخت اور بے رحم آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن یہ پاکستان میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ لوگوں کے خلاف اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، سیکیورٹی فورسز اگر کوئی آپریشن کرتی ہیں تو پھر ہمارے ہاں یہ کہ یہاں پہ انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے ان کی جو آزادی ہے وہ اس کو چھینا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو ایک میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ریاست کو اپنا ایک تو پورا بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سخت اور بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے اس ٹائم ان دہشت گردوں کے خلاف۔ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں یہ ان نون نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ فخر ادھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو بھارتی دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک نیا آپریشن پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ شروع کیا ہے، بام آپریشن کے نام سے انہوں نے نام دیا ہے، اور یہ BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے ان کے توسط سے یہ آپریشن لے کے چلیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا ہے۔ اب کیا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا اتنا آسان ہے؟ ان لوگوں کو تو یہ لگتا ہے، را کو لگتا ہے، BLA کو لگتا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے نشانہ بنا لیں گے، اگلا ہمیں
ہمیں جواب نہیں دے گا؟ دیکھیں یہ کوئی ایک میرا خیال ہے کہ اب نیا معاملہ نہیں رہ چکا. یہ پاکستان نے اس کو واضح طور کے اوپر دنیا کو بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے بھارتی اس میں انوالومنٹ ہے. بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس قدر انوالومنٹ ہے کہ دیکھیں جب یہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے 24 گھنٹے پہلے تک یہ جو ہے یہ پریڈکٹ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, بڑا ہونے جا رہا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا ایک جو بابا بنارس ان کا نون ہے جو را کا اکاؤنٹ ہے, اب اس نے پہلے یہ کہا ہوا ہے کہ کل بڑا کچھ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے تو گڈ نائٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں. یہ ہے بہوٹ بلوچ کا ایک اس طرح کا اکاؤنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ را کے ساتھ منسلک ہیں اور را پہلے ہی پریڈکٹ کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ کل کچھ بڑا ہوگا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان کے اندر اس طرح بے گناہ جو پنجابی ہیں ان کو شہید کیا جاتا ہے. تو یہ ایک جو نیکسس ہے را کا اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں فطنت الہندوستان جو بلوچستان کے اندر برسر پیکار ہیں, جو عام لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, جو آرمڈ فورسز جو کہ خاص طور کے اوپر نہتے ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو سیکیورٹی فورسز کو اب یہ سمجھنا ہوگا, پاکستان کی جو افواج ہیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بات چیت کے ذریعے اب وہ معاملہ اور وہ جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب جب تک یہ کوئی آپریشن اس طرح کا بے رحمانہ آپریشن نہیں ہوگا تب تک یہ شاید پاکستان کے اندر اسی طرح بلوچستان کے اندر خون رشتہ رہے گا اور مظلوم جو عام پنجابی ہیں اور عام جو لوگ ہیں وہ ان کو شہید کیا جاتا رہے گا. تو پھر فخر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں؟ دیکھیں صرف فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان نہیں, اور بھی بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. یہ دہشت گردوں کی کوئی نہ تو آئیڈیالوجی ہوتی ہے, نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, اور نہ ہی کوئی سیاست کے طور کے اوپر نظریہ ہوتا ہے. تو یہ ان کو جو بھی پیسہ دیتا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ماضی میں بھی اسی طرح جب بھی ان کو فنڈنگ ملتی ہے ان کی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں. اب جو آپریشن سندور تھا بھارت کا, اگر یہ آن ریکارڈ ہے, بھارت کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں جو وزیر اعظم ہیں ان کے, یہ سب یہ کہہ چکے ہیں آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, آپریشن سندور جاری ہے. وہ جاری کیسے ہے؟ وہ اسی طرح ہی ہے جو ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو فطرت الخوارج کے ذریعے جس طرح سے دہشت گردی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں, اسی طرح بلوچستان کے اندر جو فطرت الہندوستان کے ذریعے جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ وہ کنٹینویشن ہے آپریشن سندور کی. اور اس کے حوالے سے ہماری جو آرمڈ فورسز کے حوالے سے بھی پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے بھارت اب جو ہے یہ انوالو ہے اور یہ دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں اب پراکسیز کے ذریعے یہاں پہ پاکستان کے اندر پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ایک حکمت عملی ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ کوئی بنائی جا رہی ہے, اور اس میں سخت سے سخت جو آپریشن ہے وہ اس کے لیے کوئی یہ بہت جلدی کوئی اس کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے. کل بالکل ایسا ہی ہے, کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں آرمی چیف نے بہت کلیئر کٹ میسج دیا. انہوں نے کہا یہ جو پراکسیز ہیں یہ پراکسیز کے ذریعے اگر کچھ کریں گے تو پھر ہم ان کو پوچھ لیں گے, ہم پوری طرح سے تیار ہیں, ہم اپنی ابیلٹی کو مزید تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا پریشان ہے کیونکہ پاکستان نے پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا اس میں بنیان المرصوص میں بڑی بہترین طریقے سے پاکستان فوج نے جو ہے نا وہ پرفارم کیا, اور بھارت جو ہے اس میں کھلبلی ابھی بھی مچی ہوئی ہے کہ مصیبت میں ہے بھارت. دیکھیں کنونشنل وار اور جو پراکسی وار ہوتی ہے نا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کنونشنل وار پاکستان کی جو پوری آرمڈ فورسز کی تیاری ہے وہ ہے ہی صرف ایک ملک کے لیے اور وہ ہے ہندوستان. اور ہم نے یہ دکھا بھی دیا ہے 6 اور 7 مئی کو جب بھارت نے اٹیک کیا تھا اس ٹائم بھی 5 طیارے ان کے 6 طیارے گرا کے وہ پاکستان نے دکھایا. پھر 10 کو بنیان المرصوص آپریشن کے ذریعے بھی پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ جس طرح سے وہ پاکستان کو ایک ترنوالا سمجھ رہے تھے وہ پاکستان ایسا نہیں ہے. پاکستان ان کی جو سوچ ہے اس سے کہیں زیادہ تیار ہے بھارت کے حوالے سے, اور بھارت پاکستان کے ساتھ مہینوں نہیں سینکڑوں جو سال تک بھی جنگ کر لے تو پاکستان اس کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے. بھارت اس وجہ سے یہ بزدلانہ حملے اس لیے کرتا ہے کہ یہ پراکسیز کے ذریعے, ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ انٹیگریٹ ہیں اس کی لوکل سوسائٹیز کے ساتھ, پھر اس طرح سے کہ وہ ریموٹ ایریاز ہیں, آپ کی ایک آبادی اتنی زیادہ سکیٹرڈ ہوتی ہے کہ وہ ان کو لوکیٹ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو آرمی چیف کا جو جنرل عاصم منیر ہیں, اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو 1500 لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی شکست دے دیں گے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ پاکستان ان کو چن کے جو ہے وہ شکست دے گا اور مارے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب مزید اس میں جو ہے یہ بھارتی اس طرح کی جو پراکسیز ہیں ان کو کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی. صحیح. اچھا دوسرا فخر یہ ہے کہ ہم نے جب بھی دیکھا, میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ تھیٹر یونیفارم پہن کے بھارتی جو ہے نا وہ صرف انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. اب تو
مودی کے جو اپنے اتحادی ہیں یا جو اپنی جماعت کے بھی ایون لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے سیاسی تماشا لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو عالمی سطح پہ بھی جو ہے وہ بھارت کو ہم نے دیکھا انتہائی تنہائی کا شکار ہے، اس کو پرزائی نہیں ملی اس چیز کے لیے. تو شاید یہ بھی اس ٹائم پہ بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے، بھارت کو کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے. دیکھیں یہ ایک بات کلیئر ہے کہ جو مودی آر ایس ایس کا ممبر ہے اور جو آر ایس ایس کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اور جو ان کا اپنا ایک منشور ہے یا قانون ہے، اس کے مطابق 75 ایئر سے ابو جو ہے یہ کوئی بھی شخص جو آر ایس ایس کا ممبر نہیں رہ سکتا. تو یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے مطابق مودی کا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ لاسٹ ٹینیور ہے. لاسٹ ٹینیور سے وہ پہلے کوئی نہ کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کی مہم جوئی جس طرح سے اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، تو یہ کوئی نہ کوئی کرے گا اپنے جو جانے سے پہلے، ٹینیور کمپلیٹ ہونے سے پہلے. یہی وجہ ہے کہ بھارت اس ٹائم جو ہے وہ میسو شاپنگ کر رہا ہے جو ڈیفینس جو اکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ایک کرے گا، لیکن پاکستان اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیشہ سے تیار ہے. اور دوسری بات جو جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ دباؤ میں ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اس ٹائم دباؤ میں سفارتی محاذ کے اوپر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دفاعی محاذ کے اوپر بھی ہے. سفارتی محاذ میں اس طرح ہے کہ جب یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے 100 سفیروں کو بلایا تھا جو بھارت کے اندر مختلف ممالک کے سفیر تعینات تھے. ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان پہلگام کے انسیڈنٹ میں ملوث ہے. سفیروں نے اوبیسلی یہ کہا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تو آپ ایویڈنس اس کے حوالے سے دکھائیں. وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور یہ اس طرح کے جو جید جو اخبارات ہیں اور جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں. 4 ایسے سفیروں کو کوٹ کر کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا پاکستان کی انوالومنٹ کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت کمزور فوٹنگ پہ پہلے دن سے پہلگام کے انسیڈنٹ کے بعد چلا گیا. پھر ان کے بعد جو ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے 2 مہینے سے یہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. لوکل پولیس جو جموں کشمیر کی پولیس تھی اس سے ٹیک اوور کر کے یہ کیس اسپیشل جو ان کی این آئی اے تھی اس کو دیا گیا. وہ ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائے کہ جو پہلگام انسیڈنٹ تھا اس میں ذمہ دار کون تھے. تو اس وجہ سے ثبوت نہیں ہے ان کے پاس سفارتی محاذ پہ، اس وجہ سے ان کو شکست کی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے آپریشن کیا پاکستان کے خلاف، تو اس میں جس طرح سے پہلے ہی دن پاکستان نے ان کے 6 طیارے گرائے، تو اس کے بعد جو دفاعی محاذ کے اوپر بھی ان کو شکست ہوئی. تو آبویسلی یہ اس ہزیمت کی وجہ سے یہ فرسٹریشن کا بھی شکار ہیں اور اس فرسٹریشن میں یہ کوئی بھی اس طرح کا انتہا پسندی کا کوئی قدم اٹھا سکتا. بالکل فخر، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. سوالات تو انڈیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بھرمار ہو جاتی ہے سوالوں کی. تو آپ کچھ سیاسی باتیں بھی کر لیں. عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور وہ پاکستانی سیاست میں نا اس کی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کب آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا. تو کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ واقعی آ رہے ہیں؟ واقعی آ رہے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس ٹائم جو ہے، کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان آنے سے پہلے امریکہ جائیں گے اور اس کے بعد وہ پھر یہاں پاکستان آئیں گے. امریکہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کی سب سے متحرک تنظیم ہے نا وہ پی ٹی آئی یو ایس اے ہے. ان کا جو یو ایس اے کا چیپٹر ہے وہاں سے آپ کو فنڈنگ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لابنگ کے ذریعے آپ امریکہ میں جو ایک اثر و رسوخ استعمال کر سکتے تھے، وہ کہ اس میں فنڈنگ اور لابنگ کا جو ہے انہوں نے کوشش بہت کی ہے، لیکن اس کے نتائج ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئے. 5 اگست کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے وہ کہیں فنڈنگ وہاں سے تو دیکھیں فنڈنگ تو اوبیسلی پارٹی کو کوئی بھی موبلائز کرنا ہوتا ہے اپنے ورکر کو، تو اس کے لیے فنڈنگ آپ کو بے تحاشا فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر صرف فنڈنگ یہ جو ریلیز ہیں اس کے لیے نہیں ہوتی. عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کے لیے بھی فنڈنگ ان کو یہ باہر سے حاصل کر رہے ہیں اپنے جو وکلاء کی فیسز کے حوالے سے. تو فنڈنگ کی ضرورت ہے، وہاں پہ جائیں گے. اس سے اوبیسلی ایک تو فنڈنگ کے حوالے سے بھی ان کے کچھ زیادہ وہ ہوں گے کیونکہ لوگ رسپونڈ کریں گے. عمران خان کے بچے پہلی مرتبہ سیاست میں آئے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ویزا جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. قاسم اور سلیمان نے ابھی تک تو امریکہ کا ویزا بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا. دوسری بات وہ پاکستان انہوں نے آنا ہے، پاکستان کے لیے بھی ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ بائی برتھ جو ہے وہ پاکستانی سٹیزن ہیں. لیکن کیونکہ وہ پوری زندگی باہر رہے ہیں تو وہ ان کو ڈیول نیشنل کے طور کے اوپر نائکوپ کی ضرورت ہے. ابھی تک انہوں نے نائکوپ کے لیے اپلائی نہیں کیا، نائکوپ نہیں کرتے. اور اگر وہ جو برٹش پاسپورٹ ہے اس پہ آتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ویزا کی ضرورت ہوگی، ویزا کی بھی اپلائی نہیں کیا. تو یہ مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی نے فلر کے طور کے اوپر چھوڑا ہے ابھی کہ لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. کیا عوام جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ اس کا جو ہے وہ رسپانس آتا ہے ان کے جو عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں اس کے مطابق یا نہیں آتا. جو کنٹروورسیز جس طرح سے جنریٹ ہوئی ہیں اس اعلان کے بعد، تو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ قاسم اور سلیمان کی جو پاکستان آنے کے حوالے سے، خاص طور پہ جو کل جمائمہ خان نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے جمائمہ خان کسی طور کے اوپر بھی الاؤ نہیں کریں گی. یہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کل شیر افضل مروت صاحب کو سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑی مصدقہ
اطلاعات ہیں کہ وہ نہیں آ رہے پاکستان؟ دیکھیں یہ جینون ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کبھی پاکستانی جو عام شہری ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ کبھی انہوں نے ان کا انٹریکشن نہیں ہے. ان بالکل کو گراؤنڈ پاکستان کے ریالٹیز کا پتہ گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ، پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے نہیں پتہ. صرف عمران خان کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ تعلقات، آپ کو جو سیاسی طور کے اوپر تھوڑی سی ہونی چاہیے سیاست کے حوالے سے. ایک ان کا انٹرویو آیا تھا جس میں انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے وہ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ تو ان کا کوئی نہ تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہی کوئی اس حوالے سے پبلک انٹریکشن کے حوالے سے ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ سمپتھیز کے لیے اور لوگوں کو دوبارہ سے دیکھیں، ہمیشہ سیاست میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈتی ہیں جس سے وہ اپنے ورکر سپورٹرز اور جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو امید دکھا کے جوڑے رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لاسٹ آپشن کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹرز کو متحد رکھنے کے لیے اور آپس میں جڑے رہنے کے لیے یہ ایک امید دکھائی جا رہی ہے کہ ان کے بیٹے آ کے اب جو ہے وہ عمران خان کی کیمپین چلائیں. بالکل صحیح کہا فخر آپ نے. اچھا فخر، آپ کیا سمجھتے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومت کا جو رد عمل آیا ہے اس کے اوپر وہ دانش مندانہ ہے؟ عرفان صدیقی صاحب کو ہم نے سنا جب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے بچے آ رہے ہیں، تو رانا ثناءاللہ نے بے شمار دفعہ کہا جی کہ آئیں گے، گرفتار ہوں گے. پھر ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی آئے کہ ڈیوائیڈڈ نون لیگ کے لوگ بھی ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آئے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں آئیڈیلی دیکھا جائے تو یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے تحت ہر ایک کو یہ آزادی ہے کہ وہ فریڈم آف اسمبلی کے حوالے سے بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بھی. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے، آج سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو بالکل الاؤ نہیں کیا تھا جلسے جلوس اور ریلیز کے حوالے سے. کوئی بھی حکومت آتی ہے، عمران خان کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، ہمیشہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو، اور اس کے لیے ہمیشہ حکومتیں اس طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں روکنے کے لیے. کم سے کم جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کو جو شرکت ہے اس کو وہ انشور کرنے کے حوالے سے تو یہ حکومت کرتی ہے، اور وزراء کی طرف سے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کوئی یہ ان ڈیموکریٹک ہیں یا غیر جمہوری ہیں. یہ اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ سے کرتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم جس طرح سے عمران خان نے پہلے ان کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے ایک ایک لیڈر کو چن چن کے انہوں نے جیلوں میں رکھا تھا، تو اس کے بعد یہ ایک ری ایکشن جو ہے وہ فطری طور کے اوپر بھی نظر آتا ہے. انتقام کی سیاست کہیں اس کو یا کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ایک جینون اور جو فطری ایک ان کا وہ لگ رہا ہے جو حکومت کی طرف سے روکنے کا. لیکن اگر کل کو آ جاتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ رانا ثناءاللہ کا ہی اپنا وہ بیان دیکھیں، اس پہ انہوں نے آگے مزید کلیریفائی بھی کیا ہے کہ اگر یہ جو احتجاج ہوگا یہ پرامن ہوگا تو اس میں کچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ اگر اس میں کوئی توڑ پھوڑ ہوگا، کوئی اس میں جو مزید کوئی انتشار کا وہ ہوگا ایلیمنٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو یہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان کے کسی ہوائی اڈے کے اوپر اترتے ہیں تو فی الفور ان کو گرفتار کرے گی. حکومت جو ہے مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن اور بھرپور کوئی اس طرح کی کارروائی کرے گی. اچھا فخر، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہمیں کامنٹ باکس میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جمائمہ بھی کبھی ایک سٹیج پہ آ کے تحریک کو لیڈ کریں گی یا کر سکتی ہیں؟ اچھا، اس کا میں لاجیکل اگر آپ کو جواب دوں نا، جمائمہ خان جس دن پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے آ گئی نا، اس دن عمران خان اور بشریٰ بی بی کی شادی کا آخری دن ہوگا. اور رہا ہو جائیں گے عمران خان؟ عمران خان رہا ہو نہ ہو یہ تو ایک اور وہ ہے، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میریٹل اس کے حوالے سے، وہ آخری ان کا وہ دن ہوگا بشریٰ بی بی اور عمران خان کا. لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو دیکھیں بڑی خبر اس وجہ سے بھی کہ جتنا عرصہ یہ جب سے عمران خان کی شادی ہوئی ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ، ان کے بچے پاکستان نہیں آئے. عمران خان حکومت میں رہے تب بھی نہیں آئے. اس ٹائم تو ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں تھے یا کچھ بھی نہیں تھا، پورا جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول مل سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہے جب سے بشریٰ بی بی کی. کیونکہ عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ شادی سے عمران خان حکومت میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے، باقی جو فوائد ہیں وہ سارا کچھ بتایا گیا تھا. یہ بھی اسی انڈرسٹینڈنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ جمائمہ خان تو دور کی بات ہے، ان کے بچے ہی نہیں آئے تھے. بہرحال یہ جمائمہ خان ایک تو میرا خیال ہے پریکٹیکلی وہ بڑا پاکستان کو اور پاکستانی سوسائٹی کو سمجھتی ہیں، وہ مورلی سپورٹ کرتی ہیں جب بھی عمران خان مشکل میں ہوتے ہیں. لیکن یہ اس طرح یہاں پہ پاکستان میں آ کے کوئی پروٹیسٹ کو لیڈ کریں گی یہ ایسا ممکن نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں فخر کے بچے پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے اور یہ تحریک کہاں تک پہنچتی ہے. بالکل صحیح کہا فخر آپ نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا ہے. تو آپ نے بھی ہمیں بتانا ہے کامنٹس باکس میں، آپ نے اپنے سوالات بتانے ہیں کہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ہمارا ایک ای میل ایڈریس ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے
vnews.pk. اس پہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. کامنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے مجھے اور فخر دورانی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.